السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ نساء آیت 16 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذانی اور وہ دو مرد یاتیانہا جو مرتکب ہوں منکم تم سے، فآذوہما تو ان کو ایذا دو، فإن تابا پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، واصلحا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو ان دونوں سے اعراض کرو، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیما بہت مہربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا فأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو دو مرد بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ 16 کو آیت کریمہ 15 سے ملا کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تم میں سے جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے خلاف اپنے 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں قید رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کرے۔ معزز لسنرز، اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے قرآن پاک کا حکم زنا کے بارے میں، اور یہ انیشلی قرآن پاک کے اولین احکامات میں سے تھا کہ وہ دو مرد جو آپس میں بے حیائی کے مرتکب ہوں انہیں سزا دی جائے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان سے اعراض کیا جائے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء کرام مختلف آراء پیش کرتے ہیں، مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت مرد اور مرد کی کے ساتھ بدفعلی کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ واللذانی اگرچہ کہ دونوں مرد کے حوالے سے عربک ڈکشنری بتاتی ہے یہ مرد کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ مرد عورت پر غالب ہوتا ہے لہٰذا دونوں کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے، اس میں پاسبلٹی ہے۔ تو اس کی دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت جو آپس میں زنا کریں ان کو ایذا دی جائے۔ اس کی آپ سب سے پہلے حکمت سمجھیے کہ جس دور میں قرآن حکیم کا نزول ہوا تھا ہمیں اس دور کو پہلے سمجھنا ہے۔ اس دور میں جو جنسی براہ روی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور یہ چیز بھی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی بہت ڈسپلنڈ لائف نہیں تھی اپنی جنسی معاملات کو لے کر۔ مرد عورتوں کے ساتھ بڑے آسانی سے بدفعلی کر لیتے تھے بغیر وداؤٹ اینی پرک آف کانشیس، وداؤٹ اینی سینس آف گلٹ۔ تو اس کے علاوہ یہ جو مرد کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ ہے یہ اس دور میں نہیں تھا، لیکن یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے جس کو آپ سڈونمی کہتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں تو نہیں تھیں، لیکن یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسانی تاریخ میں ہوتا رہا۔ اس میں آپ یہ بات سمجھیے کہ دنیا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف فنکشنز اور سسٹمز کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بالکل آپ جب ایک انسانی معاشرے میں اپنی سروائیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ہر ایک سسٹم کو پراپرلی ایڈریس کرنا ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اللہ نے زمین و آسمان سے مختلف قسم کی غذائیں پیدا کیں، اب ایک غذا جو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کھاتے ہیں تو اس کا آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیٹ سپوز ہم میٹھے کی بات ہی کر لیتے ہیں،
لیکن ایک اگر آپ اس چیز کو غلط طریقے سے ایکسیسولی یوز کریں گے تو وہی چیز آپ کے لیے بیماری بن جائے گی. بالکل ایسے ہی جو ہارٹ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے بلڈ میں کولیسٹرول کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو رسک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا، وہ جو خوراک کھا رہے ہوتے ہیں وہ فی نفسی ہی خراب نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ غلط ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ چیز بجائے اس کی کہ فائدہ دے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا جو ایک مزاج ہے وہ ایسا مزاج ہے کہ جس میں ہمیں ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ضیاع سے چیزوں کو بچانا ہے. تو انسانی انرجیز میں جو اللہ نے ایک بہت بڑی انرجی رکھی ہے اس کی سیکشول انرجی، اس انرجی کو جب آپ رانگ سائڈ پہ غلط طریقے سے غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ وہ الٹی نقصان دہ ہے. تو اس چیز کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات نازل کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں اور اسی کی نفسیات اور اسی کے جسمانی تقاضے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ دو مرد یا وہ مرد اور عورت. ہم سب سے پہلے دو مرد کے حوالے سے دیکھیں تو جو آج کے دور میں آج کی ڈیٹ تک کنٹروورسیز چلی ہیں، ابھی بھی ہم لوگوں نے انٹرنیٹ پہ بہت بگ سکینڈل دیکھا ہے جو کہ منظر سکینڈل نہیں، بہت بگ ایک جرم ہے جو منظر عام پہ آیا ہے ود پراپر پروفز، ود ویڈیو جو لیک ویڈیوز ہیں. تو اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کہ فعل لوط کرتے ہیں، وہ آج کے دور میں بھی جو حضرت لوط کی قوم کرتی تھی وہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، بلکہ بہت سے ممالک میں اس کو باقاعدہ ایک قانون کا درجہ دے دیا گیا کہ مرد اپنی شادی مرد سے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم کے بارے میں کمنٹری کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ حضرت لوط کی ہسٹری ریکارڈ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جس بے حیائی کا کام تم سے پہلے کبھی جہان میں سے کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم تو بہت ہی حد سے گزرے ہوئے قوم، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی اللہ کی حدود کو فراموش کر دیا. قوم لوط پر اس وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی جائز جو ایک ضرورت تھی جو اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، اس جنسی ضرورت کو انہوں نے غیر فطری طریقے سے مردوں کے ساتھ پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کی بستی کو پٹخ دیا، اوپر سے نیچے کر دیا اور ان پر لگاتار پتھر برساتے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن ابی عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو صبح اور شام اللہ کے غضب میں رہتے ہیں، یعنی وہ صبح بھی اللہ کے غضب میں اور شام بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، جانوروں اور مردوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا گروہ اس امت میں ہوگا، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جو کہ 3 قسم کے کام کریں گے. مردوں کی صورتیں اختیار کریں گے اور بدفعلی کریں گے، مردوں سے بدفعلی کریں گے. تو اس کی سزا کیا دی گئی لوط کے عمل، قوم لوط جیسا عمل کرنے کی؟ ابن عباس فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی شخص 2 لوگوں کو لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو. اور اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں یعنی کوئی اونچی دیوار یا پتھر مار کر مار دیا جائے، مطلب کہ قتل کرنا تو ایک سب صحابہ کرام اور اس کے بعد یہ چیز ان کے دور میں تھی کہ وہ بندہ جو کہ وتھ
مطلب پراپر آپ اس کے ساتھ اس کو اسٹیبلش ہو جائے اس کا گناہ کہ اس نے کیا ہے. اب اس کی جو ماڈرن فارمز ہیں اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اس گناہ کے اس بات کے لیے. 4 مردوں کی گواہی کے علاوہ جو آج کے دور میں ماڈرن طریقے سے آپ اس گناہ کو دیکھ لیتے ہیں, اس کی رپورٹ آ جاتی ہے, اس کا DNA ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت یا اس مرد نے یا ان دونوں مردوں نے آپس میں بدفعلی کی ہے. کوئی CCTV کیمرہ کا ریکارڈ, جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں ریکارڈ کر کے پراپر, تو اس صورتحال میں تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کی پراپر ویڈیو ہے, اس کی آواز ہے, سارا کچھ ہے, تو وہ کوئی چانس نہیں ہے, ابہام نہیں ہے اس بندے کے ساتھ یہ کہنے کا کہ اس نے نہیں کیا. مطلب وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ایویڈنس, کوئی کیمرہ کی ریکارڈنگ ہے, کوئی موبائل فون کی ریکارڈنگ ہے. اس طریقے سے بھی اگر کوئی بندے پہ گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس شخص کو پھر اس پہ حد جاری کی جائے گی. اور یہ حد کیا ہے کہ یہ زنا, اور یہ جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھ لیا, ہم نے حدیث میں بھی پڑھ لیا. اچھا یہ چیز ہے. اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے اس آیت کا دوسرا میننگ کیا ہے. اس کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ وہ 2 عورتیں, وہ مرد اور عورت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں, تو یہ انیشیل سزا ہے. دیکھیں جیسے شراب کی انیشیل سزا تھی کہ آپ نے, انیشیل حکم تھا کہ یہ نماز کے دوران نہیں آپ نے پینی اور اس کے علاوہ پی سکتے, اور اس کے بعد پھر کمپلیٹلی قطعی حرمت نافذ ہو گئی اس کی. اور پھر دوسری چیز جو ہے رسول صلی اللہ اسی طریقے سے پھر یہ بھی اسی تدریجاً احکامات کا ایک سلسلہ ہے جو کہ قرآن پاک نے نازل کیا. اور یہ ایک بہت بڑی اس میں حکمت ہے اور فلسفی ہے کہ وہ قوم جو کہ زنا اور شراب ان دونوں کے جرائم میں آپ کہہ لیں کہ غرق تھی, مستغرق تھی, اس قوم کو اللہ نے پھر آہستہ آہستہ اخلاقیات کے دروس دینے شروع کیے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, جو پچھلی آیت ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس آیت کا حکم اس وقت اب نافذ نہیں ہوگا کہ ان عورتوں کو آپ موت تک گھر میں روک رکھیں, ان کے لیے اللہ کے راستہ کوئی بھی راستہ ہے. لیکن آپ اگر آج کے دور کی بات کرتے ہیں, جو آج کا دور ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی جو جنسی ضروریات ہیں اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے ہر فورم پہ, ٹی وی پر, ان کے گانوں میں, اور اس کے بعد ایون کی کارٹون سیریز میں, کہ یہ چیز اتنی زیادہ بچوں اور بچیوں اور بڑوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں ایسے ہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں ہیں تو وہ اس طرح سے انٹائسنگ ڈریسز پہنے گی, اپنے آپ کو اتنا خوبصورت دکھائے گی, ان کی کٹنگ, ان کی مطلب اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے. یہ چیزیں اسلام نے ہمیں پہلے سے پراپر گائیڈ کیا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی انرجیز رانگ سائڈ پہ نکل جاتی ہیں. آپ کی فزیکل انرجیز آبویسلی کہ جب ایک یہ کام ہے یہ ہوگا اپنی دل کی خوشی سے تو بھی گناہ ہے, اگر جبر سے ہوگا تو بھی گناہ ہے, اگر آپ کہہ لیں کہ یہ ویسے دیکھنے میں کہ آپ چلیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیں, ہر صورت میں یہ چیز گناہ ہے اور برکتیں زندگی سے نکالتی ہے. اور اگر بحیثیت مجموعی ایک قوم اس کام میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوتی ہے, جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم نے دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی بندہ کسی بھی حوالے سے اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے, کوئی ایسی موویز بنائے, کوئی ایسے کانٹینٹس, اب ٹک ٹاک ہم یوز کرتے ہیں وہ بنائے, کوئی اس طریقے سے یوٹیوب پہ کوئی ایسی چیز ڈال دے, کوئی کسی کا فیس بک پہ پیج ہے تو کوئی ایسی پوسٹ شیئر کر دے, یہ ساری چیزیں جو کہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں, وہ کرنے والے بھی اتنے ہی ایکول مجرم ہیں, ایسی ایپس بنانے والے مجرم ہیں. کہ تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بالکل سمجھ لیں کہ کوئی بات نہیں, اس پرسنل میٹر آف اے پرسن کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. ایکچولی اس کے اثرات ہیں اور دوررس اثرات ہیں. اس لیے جو آج کا ٹائم ہے, جو آج کا دور ہے, اس میں ہم اگر اپنا انٹرٹینمنٹ مواد دیکھتے ہیں تو اس میں مور دین 80% صرف انہی چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے, لڑکی اور لڑکے اور آپس میں یہ سارا کچھ سلسلہ ہے. تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا اور یہ بتایا کہ معاشرے میں جب آپ نے پروڈکٹیو ہونا ہے، اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، کسی غریب کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے، کسی انسان کو آپ نے کسی زندگی میں آسانی پیدا کرنی ہے، کوئی تعلیم کے مواقع دینے ہیں، کسی کے لیے کوئی روزگار کے مواقع مہیا کرنے ہیں، یعنی کہ وہ کام جس سے بحیثیت مجموعی ایک قوم کو فائدہ پہنچے، غریبوں کو فائدہ پہنچے، کسی کی پریشانی کا حل ہو، وہ معاملات اس وقت تک نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو ان پیٹی چیزوں سے باہر نہیں نکالتے۔ آپ کا جب مقصد عظیم ہوگا تو ہی زندگی آپ عظیم مقصد کے لیے کام کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ایک انٹرنیشنل آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ یہ اٹریکشن اتنی زیادہ ہے قدم قدم پر مردوں کے لیے عورت کی طرف اور عورتوں کے لیے مردوں کی طرف، کیونکہ جو موویز ہیں، جو کارٹون سیریز ہیں، جو سانگز ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کا مٹیریل ہے، سارے کا سارا وہ اسی تھیم کے گرد سینٹر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دو چیزوں کو بتا دیا۔ اب ہمیں مطلب ہم اگر اس کی ٹریڈیشنل تفاسیر میں تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہیں، آگے سورۃ نور میں جا کر اللہ تعالیٰ اس کے جو آج کے دور میں امپلیمنٹ ہونے والے حکم ہیں وہ بتائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حکم قرآن پاک میں تھے ایسے زانی، ایسے اس شخص کے لیے جو کہ اس قبیح فعل میں مبتلا ہوتا تھا، ہم ان حدوں کو جاری نہیں کرتے، اور اسلام سے دوری کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھری پڑی ہیں پریشانیوں سے۔ اللہ کا حکم ہے 4 مردوں کی گواہی ہو، اور اگر آج کے دور میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے سائنٹیفک طریقے سے بھی اس کو پروف کیا جا سکتا ہے، پروف ہو جائے کہ دا پرسن از گلٹی تو اس کو سزا دی جائے ویسے جیسے کہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ جب 1 یا 2 دفعہ آپ ایسی سزا کو نافذ کریں گے تو اس کا عبرت کئی کروڑ لوگوں تک پہنچے گے کہ پبلکلی اس بندے کے ساتھ کو زمین میں گاڑ کر جو رجم کیا جائے، جو شادی شدہ سنا کرے، اور وہ جو کہ دوسرا بندہ ہو جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی مرد ہیں وہ مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہوئے پائے جائیں، یہ چیز پروف ہو جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، کچھ نے کہا ہے اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے، کوئی کہتے ہیں اوپر سے گرا دیا جائے، کوئی کہتے ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ یہ طریقے مختلف فقہی مسائل میں جاتے ہیں، لیکن اینڈ یہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب تو یہ اس حد تک آپ اگر جا کر اس چیز کو سرچ کریں گے اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ مرد ہے ان کو اگر کوئی اور سورس نہیں ملتا وہ جانوروں سے بد فعلی کر لیتے ہیں، وہ کسی کتے سے کر لی، وہ کسی بلی سے کر لی، وہ اس طریقے سے پکڑ کے اس کے ساتھ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قتل کر دو، اس جانور کو بھی اور اس شخص کو بھی۔ سو یو کین امیجن کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دور میں آج بھی ہیں، اور اس دور میں اللہ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں پراپر ہمیں گائیڈ کیا، اور انشاءاللہ آگے ہم سورۃ نور میں جا کر پڑھیں گے کہ وہ تمام راستے جو کہ اس قبیح فعل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان تمام راستوں کو کلوز کر دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں وہ تمام راستے کلوز ہونے کے باوجود یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے یہ ہر ایک ڈور کو اوپن کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ اللہ منع کرتا ہے، ہمارے دین کا ایک مزاج حیا والا ہے، ہمارے دین کا ایک مزاج چیزوں کو سنبھال کے رکھنے والا ہے۔ تو جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر استعمال کرنے کا آپ کو اجازت دی اور جتنی دی اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر جس نے دیا ہے وہ سوال بھی پوچھے گا۔ آپ ضائع کریں گے اپنے آپ کو تو معاشرے میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ آج سے پہلے یہ ٹک ٹاک یا یہ لائکی یہ اسنیک ویڈیو اس طرح سے کچھ چیزیں جس میں کہ کسی سے حوالے سے کوئی بلا نہیں ہو رہا، آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھتے رہتے ہیں، آپ اس کو سرچ کرتے ہیں، آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، آپ 2 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، تو اٹس جسٹ ویسٹیج آف ٹائم، یوز لیس ایفرٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگیاں جینا سیکھیں۔ کیسے ہم اپنے بیسٹ ورژن سے آشنا ہوں گے کہ فالتو کی ایسے ڈرامہ سیریز، ایسی موویز، ایسے کارٹون سیریز سب سے اپنے آپ کو بچا کر کسی مقصد کے تحت زندگی کو گزاریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں زندگی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔